وَإِذَا جَاءُوكُمْ، یہ منافق لوگ یہود و نصارہ اور منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ وہ داخل بھی ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ وہ آپ کے پاس آئے تب بھی کافر تھے، وہ آپ کی بارگاہ سے جب واپس گئے تب بھی وہ کافر تھے۔ حالت کفر میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالت کفر میں ہی وہ آپ سے رخصت ہوئے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ بہتر جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، بڑے تیز رفتار ہیں، بڑے برق رفتار ہیں گناہ میں، والعدوان، اور بڑے تیز ہیں سرکشی میں، نافرمانی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور بڑے تیز ہیں حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا وہ کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام وہ نہیں کر رہے۔ ان آیات سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دین کا، اسلام کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح برا بھلا کہتے ہیں، کس طرح طنز و تشنیع کا شکار بناتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو، اور کس طرح جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سارا مذاق ان کا اڑانا، یہ طعن و تشنیع کی برسات کرنا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں تم نے اپنے رب کی وحدانیت پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے آخری رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر پختہ ایمان لایا ہے۔ انہیں تکلیف صرف تمہارے مسلمان ہونے پر ہے، اگر تم اسلام سے ہٹ جاؤ گے تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، اور جب تک تم حق پر رہو گے، تم اللہ کی توحید پر قائم اور ثابت رہو گے، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہو گے، اس وقت تک یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ہندو ہوں یا بدھ مت ہوں یا مشرک ہوں یا منافق ہوں، وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے۔ وہ اس طاق میں رہیں گے، وہ اس گھات میں رہیں گے، وہ اس کوشش میں رہیں گے کہ جیسے ہی انہیں موقع ملے وہ تمہیں گزند پہنچائیں، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو یہودیت پر مکمل طور پر قائم ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نصرانیت پر، عیسائیت پر قائم ہیں، کچھ ہندو ہونے پر جو ہے قائم ہیں، کچھ مشرک ہونے پر قائم ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو منافقت سے کام لیتے ہیں۔ وہ تمہارے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس لیے آپ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری جو ہے دی ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سچ یہ ہے وہ جب آئے تو وہ کافر تھے، جب وہ آئے تو وہ مشرک تھے، جب وہ آئے تو وہ جو ہے ایمان سے خالی تھے، اور جب محبوب آپ کی بارگاہ سے واپس ہوئے تب بھی وہ اسی کفر پر تھے، تب بھی وہ اسی جو ہے شرک پر تھے، تب بھی وہ اسلام کے مخالف ہی تھے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، سچ بات یہ ہے محبوب آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ آیات اگرچہ یہود و نصارہ کے حوالہ سے نازل ہوئی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی یہ درس اور سبق اور لیسن موجود ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم لاکھ جو ہے وہ دوسرے کو کنونس کر لیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دماغ صاف ہے، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں حقیقتاً کیا سوچ ہے وہ ہم جتنا مرضی چھپائیں اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اسی چیز کو منافقت کہا گیا ہے کہ آپ کی زبان پر کچھ ہو، آپ کے دل میں کچھ ہو، آپ کی سوچ کچھ اور ہو اور آپ کی زبان سے کچھ اور الفاظ نکل رہے ہوں، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو منافقت کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی تین موٹی موٹی علامتیں ہیں،
تین بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، جب وہ گفتگو کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، دل میں بغض اور عناد ہوگا، زبان پر بڑی مٹھاس ہوگی، دل میں دشمنی ہوگی، زبان پر بڑے دوستانہ الفاظ ہوں گے، دل میں نقصان دینے کا خیال اور پنپ رہا ہوگا، اور زبان پر جو ہے وہ اس کا بڑا وفادار بن کے سامنے آئے گا۔ فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنی بات کا سچا نہیں ہوتا، اور دوسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، جب وہ پرومس کرتا ہے، وہ جب ایگریمنٹ کسی سے کرتا ہے، اخلفا، وقت آنے پر اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری سیاسی جماعتوں کے کئی آپس میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور بعد میں آپ نے کتنے لوگوں سے، لیڈروں سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن تو نہیں تھا، یہ تو ایک جو ہے وہ معاہدہ تھا، ہم نے خلاف ورزی کی تو کیا ہوا۔ اب آپ غور فرمائیں تو یہ منافقت کی علامت ہے، وعدہ کر کے، پرامس کر کے، ایگریمنٹ کر کے اس کی وائلیشن کرنا، اس کو وائلیٹ کرنا، اس کے خلاف جانا، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان، جب آپ اس کو کوئی امانت دیتے ہیں اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب ہم نے امانت جو ہے سمجھ یہ لیا ہوا ہے کہ کوئی چیز کسی کو ہم رکھنے کے لیے دیں کہ یہ میری یہ چیز ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی آپ حفاظت کریں، ہم اس کو امانت سمجھتے نہیں۔ صرف یہ نہیں ہے، المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی امین ہے، کہ اگر کوئی اس کے پاس اپنے دل کی بات کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ اپنی بات جو اس کو دے رہا ہے وہ امانت کے طور پر ہے، وہ بات کسی دوسرے تک پہنچنی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جو منصب جو ہے آپ کسی کو سپرد کرتے ہیں، وہ ایم ایل اے کی صورت میں ہو، وہ ایم این اے کی صورت میں ہو، وہ وزیر کی صورت میں ہو، وہ وزیر اعظم کی صورت میں ہو، وہ ڈی سی یا کمشنر کی صورت میں ہو، کوئی بھی منصب کسی کے پاس بھی جو جاتا ہے وہ عوام کی امانت ہوتا ہے، اور جو اس منصب کا خیال اور پاس نہیں رکھتا وہ خائن ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ منافق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں منافقین کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے نا، منافقین کے لیے اللہ نے اس گڑھے کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور یہ منافقین طبقہ وہ طبقہ ہے کہ کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ المناک اور دردناک عذاب جن کو ہوگا وہ منافقوں کو ہوگا۔ تو اب ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اس میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہے تو ابھی بھی وقت ہے تائب ہو کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ان میں سے اکثریت کیسی ہے؟ یہ منافقین طبقہ جو ہے وقت آنے پہ بڑے نمازی، بڑے غازی، بڑے تہجد گزار، بڑے نیک، بڑے مدرسے بنانے والے، بڑے مسجد تعمیر کرنے والے، بڑے ویلفیئر کا کام کرنے والے، بڑی بڑی چیریٹیز جو ہے اور ویلفیئر ٹرسٹ بنانے والے، وقت آنے پر یہ رنگ ہوتا ہے، اور جب دوسری طرف جاتے ہیں تو کوئی اور ان کا رنگ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں کیسے، ان کی نیچر کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کا عمل اور